بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، گھٹنوں چلے تو دادا آدم کو روانہ تھا، چلنے لگے تو مادر ام ہو گئے جدا، چلنے لگے تو مادر ام ہو گئے جدا، ہر ایک سایہ سر سے یوں اڑتا چلا گیا، سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سائے دار کو. حضرت سامعین، آج کے اس اجلاس میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں، اس امید کے ساتھ میری باتوں کو غور سے سنا جائے. جناب علی، ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پاکیزہ اور روشن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہایت ہی مقدس ہے. حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ ایام حمل میں مجھے ایک دن بھی کسی قسم کا بوجھ محسوس نہیں ہوا جس طرح ان ایام میں عام طور پر عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے. ملا ہے آمینہ کو فضل باری سے یتیم ایسا، ملا ہے آمینہ کو فضل باری سے یتیم ایسا، یہی ہے بحر ہستی میں کوئی در یتیم ایسا. میرے عزیز دوستوں اور اساتذہ اکرام، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ ربیع الاول کا مہینہ کہلاتا ہے. اس مہینے کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس میں فخر رسول محسن انسانیت رحمت للعالمین سردار دو جہاں تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. ربیع عربی زبان میں موسم بہار کو کہتے ہیں. آج سے 1400 سال پہلے عرب کی ویران وادی میں ایک بہار آئی تھی. بی بی آمینہ کے آنگن میں ایک سدا بہار پھول کھلا تھا جس کی مہک اور خوشبو سے ساری کائنات معطر ہو گئی، دل روشن ہو گئے، نسل آدم کا وقار بلند ہوا، شرف انسان کو سر بلندی ملی، ذروں کو آفتاب کی چمک ملی. یہ آنے والی بہار اور اس میں کھلنے والا پھول حسن ازل کی تجلی، خاص اور کائنات فخر موجودات کی ذات اقدس تھی. لیکن میرا نبی تو آگے چلا گیا. اس کو تو دیکھ کر مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یوں آنے کو تو سب آئے لیکن جو بھی آیا وہ جانے کے لیے آیا. لیکن مکہ میں ایک ایسا محمد عربی آیا، صرف آنے کے لیے آیا. وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا، وہ چڑھا تو چڑھتا چلا گیا. یہ میرے نبی کی شان ہے. کہو یہ میرے نبی کی شان. میرے دوستوں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا، اماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرو. تو اماں نے فرمایا، قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ لوگوں نے کہا پڑھتے ہیں. اماں نے فرمایا، قرآن کھولو، قرآن کے ہر صفحے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے. قرآن کھولو تو صحیح. تو میں اسی قرآن سے پوچھتا ہوں، اے قرآن اپنے نبی کا تعارف بیان کر. تو قرآن کہتا ہے، الم یجد کا یتیما فآوا. قرآن پیغمبر کا تعارف یتیمن سے شروع کرتا ہے. میرے بھائیوں، قرآن کے ہر لفظ پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے. کیونکہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی باری آئی تو قرآن نے والضحیٰ کہا. جب میرے نبی کے زلفوں کی باری آئی تو قرآن نے واللیل کہا. جب میرے نبی کے سینے کی باری آئی تو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا. جب میرے نبی کے دانتوں کی باری آئی تو قرآن نے یاسین کہا. جب میرے نبی کے آنکھوں کی باری آئی تو قرآن نے ما زاغ البصر کہا. جب میرے نبی کے زمانے کی باری آئی تو قرآن نے والعصر کہا. جب میرے نبی کے خوشی کی باری آئی تو قرآن نے مبشرہ کہا. جب میرے نبی کے رحمت کی باری آئی تو قرآن نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا. لیکن جب میرے نبی کی اپنی باری آئی تو قرآن نے کہا ورفعنا لک ذکرک. اے پیغمبر، ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. وہ کون ہے؟ وہی جو پوری دنیا کو توحید کا